چمکتا پتھر اور کسان کا بیٹا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک سرسبز و شاداب وادی میں جہاں اونچے پہاڑ اور بہتے دریا تھے، ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں احمد نام کا ایک محنتی کسان اپنے بیٹے علی کے ساتھ رہتا تھا۔ احمد بہت سادہ دل اور محنتی تھا، لیکن اس کے کھیت بہت چھوٹے تھے اور گزر بسر مشکل سے ہوتی تھی۔ علی احمد کا اکلوتا بیٹا تھا جو بہت سمجھدار اور پرعزم تھا۔ وہ اپنے والد کی محنت دیکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ ایک دن وہ اپنے خاندان کی غربت دور کرے۔ علی کا سب سے بڑا خواب یہ تھا کہ وہ اپنے گاؤں میں پانی کا ایک بڑا تالاب بنوائے تاکہ فصلوں کو پانی کی کمی نہ ہو اور ہر کسان خوشحال ہو جائے۔ ایک دن علی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لا رہا تھا کہ اسے ایک ندی کے کنارے ایک عجیب و غریب چمکتا ہوا پتھر ملا۔ یہ پتھر عام پتھروں جیسا نہیں تھا، اس میں ہلکی سی نیلی روشنی تھی اور وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ علی نے سوچا کہ یہ کوئی معمولی پتھر نہیں ہو سکتا، شاید یہ قیمتی ہو۔ وہ اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ گھر آ کر اس نے وہ پتھر اپنے والد کو دکھایا۔ احمد نے اسے دیکھا اور مسکرا کر بولا، بیٹا یہ ایک خوبصورت پتھر ہے، لیکن پتھر تو پتھر ہی ہوتا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ یہ ہماری محنت کا متبادل نہیں بن سکتا۔ علی کو اپنے والد کی بات سمجھ میں تو آئی، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں امید تھی کہ یہ پتھر خاص ہوگا۔ علی نے اس پتھر کو اپنے بستر کے قریب ایک شیلف پر رکھ دیا اور دوبارہ اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے لگا۔ وہ دن رات محنت کرتے، لیکن فصلیں پھر بھی امید کے مطابق نہ ہوتی۔ علی اکثر اس پتھر کو دیکھتا اور سوچتا، کیا اس میں واقعی کوئی راز ہے؟ ایک دن گاؤں میں ایک امیر تاجر آیا۔ وہ پرانی اور نایاب چیزوں کا شوقین تھا۔ جب اس نے گاؤں میں علی کے گھر کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے شیلف میں رکھے اس چمکتے پتھر کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً علی کو بلایا اور پوچھا، یہ پتھر کہاں سے لائے ہو؟ علی نے اسے پوری کہانی سنائی۔ تاجر نے غور سے پتھر کا جائزہ لیا اور کہا، بیٹا یہ ایک بہت نایاب اور قیمتی پتھر ہے جسے نیلم کہتے ہیں، اس کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ علی اور اس کا والد یہ سن کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جس پتھر کو وہ معمولی سمجھتے تھے وہ اتنا قیمتی ہوگا۔ تاجر نے اس پتھر کے لیے علی کو بہت بڑی رقم ادا کی۔ علی نے اس رقم سے سب سے پہلے اپنے والد کے چھوٹے سے کھیت کو بڑا کیا اور نئی ٹیکنالوجی استعمال کی، لیکن سب سے اہم یہ کہ اس نے اپنے بچپن کا خواب پورا کیا۔ اس نے گاؤں کے بیچ میں ایک بہت بڑا تالاب بنوایا، جس سے نہ صرف اس کے اپنے کھیتوں کو بلکہ پورے گاؤں کی فصلوں کو وافر مقدار میں پانی ملنے لگا۔ گاؤں میں خوشحالی آ گئی، ہر طرف ہریالی اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ علی نے اپنی محنت اور ایک چمکتے پتھر کی مدد سے نہ صرف اپنے خاندان کی قسمت بدلی، بلکہ وہ پورے گاؤں کو ایک نئی زندگی دی۔